کتنے ایسٹس ہیں آپ کے؟ ایسٹس الحمدللہ دیکھیں پراپرٹی بھی ہمارے پاس اچھی خاصی ہے. ہماری کمپنیاں جو یہاں پہ ہیں پاکستان کے اندر کوئی 13 کمپنیاں ہیں جو پراپر رجسٹرڈ اداروں کے ساتھ. کچھ کمپنیاں ایسی بھی ہوتی ہیں ہماری کہ جو رجسٹرڈ نہیں ہوتی, اس کے لیے لاس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, وہ اسمال بزنسز کے اندر آتی ہیں, ٹریڈنگ کرتی ہیں مختلف طرح کی. لیکن جو پروفیشنلی میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ یہ جو ہماری سینٹرل ایئر کنڈیشننگ ہوتی ہے اس کے اندر ایک ڈکٹ یوز ہوتی ہے, ہمارے یہاں پہ کامن ہے, مطلب بہت حد تک مطلب کامن ہونے کے بعد اس میں جی آئی کی شیٹ لگتی ہے اور اس کو باہر میں آپ کو ریپنگ بھی کرنی پڑتی ہے. ہم اٹلی سے ایک ایجنسی لے کے آئے اور ہم نے 1 سال کے اندر یہ اسٹرینتھ دیکھیں گے آپ کے پروفیشنلی کہ ہم نے یہ جو راولپنڈی میں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنا یہ ہم نے کیا, سی ایم ایچ پنڈی والا ہم نے کیا, سندھ اسمبلی ہم نے کی. تو جب ہم نے شمار کیے تو 1 سال کے اندر ہم نے 290 پروجیکٹ کیے. اچھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ جی اس کا راز کیا ہے. میں نے کہا جی راز تو ہماری ٹیم کو پتہ ہوگا, لیکن راز اس کے اندر بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم پروفیشنلی جب کسی چیز کا, تو باہر کے ملکوں میں بھی ابھی ہمیں جب کام ملتا ہے تو وہ کریڈیبلٹی میں ملتا ہے, تو یہاں پہ بھی وہ کریڈیبلٹی تھی کہ یہ پارٹی کچھ بھی ہوگا لاس پرافٹ اس کا ٹارگٹ نہیں ہوگا, اس کا ٹارگٹ کریڈیبلٹی. بطور ایم ایل اے آپ نے ایسٹس کتنے ڈکلیئر کیے ہیں؟ ایسٹس کا مجھے یاد نہیں اس کے اندر کتنے ہوں گے, لیکن ممکن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جا سکتے ہیں. چونکہ ایسٹس کی جو بنیادی طور پہ نا جب ہم چیز خریدتے ہیں ہم وہ پرائس لے کے چلتے ہیں, تو زیادہ تر چونکہ ہمارا بزنس جو ہے وہ کمپنیوں کا ہے. کمپنیز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو فیملی کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی شیئرز ہوتے ہیں, تو وہ ساری کی ساری فیملی ہے. تو جو میں نے وہاں جمع کرانے کا پابند ہوتا ہوں وہ زیادہ تر تو جو انڈیویجول آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں وہ میٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو کمپنی کے اندر آپ اپنی صرف ڈائریکٹرشپ یا شیئر کا کہہ سکتے ہیں کہ جی میرے شیئر ہیں 15% ہیں 50% ہیں, تو کمپنی کی صورت میں آپ کی انڈیویجول ریٹرن تو اتنا میٹر نہیں کر رہی ہوتی. لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کئی سو بلینز میں. آپ بطور وزیر اعظم تنخواہ وغیرہ نہیں لیتے؟ یہ ہیلی کاپٹر بھی آپ اپنا ذاتی استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیے میں پنجاب میں بھی چونکہ 4 سال رہا, ہاں, پنجاب میں بھی میں نے 1 روپیہ نہیں لیا. میں سرکاری گاڑیاں ضرور یوز کرتا تھا, اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ جب ہم موو کرتے ہیں اپنی آفیسز کے اندر سیکریٹریٹ کے اندر, چونکہ جو گورنمنٹ کی گاڑیاں ہیں اس سے کوئی کئی سو گنا بڑی پاورفل اور اچھی گاڑیاں میرے پاس اپنی ہوتی ہیں. اس پرپز کے لیے جب میں یہاں سے لاہور آتا جاتا تھا میں اپنی پرائیویٹ گاڑی میں ہی بیٹھا ہوتا تھا, چونکہ وہ جتنی لگژری ہوگی اتنی سرکاری گاڑی نہیں ہو سکتی. ہیلی آپ کا اپنا ہے؟ جی علی میں اداروں کا یوز کرتا ہوں, جس کا بھی یہاں مختلف اداروں کے پاس ہوتے ہیں. ہاں, تو مجھے اپنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں, بیچ میں ہم اپنا بھی رکھتے رہے, ابھی دوبارہ بھی ہم اس کا اپنا جہاز بھی اور اس کا کرتے. یہ کوئی اتنی بڑی پرائس نہیں ہوتی, مطلب آج کل تو گاڑی جو ہے نا ہاں. اچھی گاڑی جو ہے وہ 10-12 تو اب آپ کرائے پہ لیتے ہیں یا ذاتی کرائے استعمال پہ کرتے لیتے ہیں, ہیں؟ میں کرایہ اس کا خود دیتا ہوں. اچھا. جو اس کے لیے یہ ہے کہ گورنمنٹ کے لیے دیکھیں آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. آپ کو جب اس دن ہم مظفر آباد لے کے جائیں گے آپ کو پریزنٹیشن دکھائیں گے کہ وہاں صورتحال کیا ہے. دیکھیں کل ہم نے دن بنایا ارتھکویک کے حوالے سے 8 اکتوبر 2005 اچھا نہیں, کو جو سیاست اور حکومت کی طرف بعد میں آتے ہیں. اب جب آپ سیاست میں آ گئے ہیں تو یہ بزنس کو کون سنبھالتا ہے؟ اتنا پھیلا ہوا بزنس ہے. دیکھیں ہمارا جو بزنس ہے نا یہ بنیادی طور پہ ہمارے ملکوں میں ایک کنسیپٹ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں سیٹھ کلچر. سیٹھ کلچر کیا کرتا ہے کہ وہ صبح کچھ اور قانون پاس کرتا ہے, دوپہر کو کچھ اور اس کو خیال آتا ہے, ایک نئی لیجسلیشن کر دے گا اور شام کو بھی کر دے گا. اور اس طرح کا کام کئی سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشنز میں بھی ہوتا ہے. میں بنیادی طور پہ ایک میرا مائنڈ ہے, میں اس مائنڈ کے ساتھ چلتا ہوں, اور وہ میرا مائنڈ کارپوریٹ چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے. یہ پراپر کارپوریٹ کلچر ہے. اب پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اس میں لوگ کہتے ہیں جاب سیکیورٹی نہیں ہوتی. لوگوں کا ایک عام کنسیپٹ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جاب سیکیورٹی نہیں دیتا. میں یہ کہتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر سے زیادہ جاب سیکیورٹی کہیں نہیں ہے. اچھا. مجھے کئی دفعہ سٹاف یہ کہتا ہے کہ سر فلاں خاتون کو آپ کچھ نہیں کہتے, فلاں بندے کو کچھ نہیں کہتے, یہ آپ کے لاڈلے کے طور پہ مشہور ہوئے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بات سنو, کچھ ہوتے کماؤ بوت, وہ کما رہے ہیں تو آپ سارے کھا رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں, میں ان کو بھی ڈیمورلائز کر دوں. اور اس میں یہ کہ بہت زیادہ ایکسیلریٹ کرتے ہیں لوگ. میں آپ کو بتاؤں کہ 18 سال میں یا 15 سال میں ہمارے پاس بندہ اگر 20 یا 30 ہزار پہ آیا تھا وہ اس وقت 10 لاکھ لے رہا ہے. اس کو کمپنی نے گھر بھی دیا ہوگا, اس کو گاڑیاں 3 گاڑیاں 4 گاڑیاں دی ہوں گی. وہ ایک کمپنی کے لیے ایک ڈیفرنٹ مطلب ہے اس کی کنٹریبیوشن ہوگی. لیکن یہ 15 سے 18 سال میں کسی گورنمنٹ کے ادارے میں, ایون پی ایس او ہے, او جی ڈی سی ایل ہے,
پی آئی اے تو اب نہیں رہی. کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ پی آئی اے, پی ایس او, او جی ڈی سی ایل, لیکن او جی ڈی سی ایل کا بھی اگر آپ دیکھیں کہ وہ بھی اتنی تنخواہ نہیں دے سکتی, پی ایس او بھی نہیں دے سکتی. ہمارے اداروں کے اندر بھی وہ تمام مراحت ہیں کہ جو ایک پرائیویٹ سیکٹر کو دینی چاہیے. وہ میڈیکل پیرنٹس بھی کور ہوتے ہیں, بچے بیوی بھی کور ہوتے ہیں.